بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے گناہ سے بچنے پر اللہ کی رحمت۔ گناہ سے بچنے پر اللہ کی رحمت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک باندی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قصاب اس پر بد نیت ہو گیا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ کسی کام کے لیے باہر نکلی تو اس نے موقع کو غنیمت پایا تو اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب تنہائی دیکھی کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو اس نے اپنے برے خیالات کا اظہار اس کے سامنے کیا۔ تو وہ باندی بڑی سمجھدار تھی، نیک تھی، تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے، یعنی کہ میں بھی تیرے سے محبت کرتی ہوں۔ یعنی کہ کیونکہ وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے دیکھا کہ ابھی یہ تنہائی میں آگے بھی کوئی نہیں، پیچھے بھی کوئی نہیں، اگر یہ مجھے پکڑتا ہے یا کوئی بھی یہ میرے سے زیادتی کرتا ہے تو مجھے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو اس باندی نے سمجھداری سے کام لیا، تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں بھی تیرے سے محبت کرتی ہوں، یعنی کہ تم جتنی محبت کرتے ہو سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کرتی ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کہ کہیں یہ ہم گناہ نہ کر بیٹھیں کہ جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے۔ تو جب اس باندی نے اللہ کا نام لیا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو ان الفاظ کی وجہ سے اس نوجوان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے گناہ سے سچی توبہ کر لی۔ یعنی کہ دیکھیے، کیونکہ اللہ کا نام بیچ میں آ گیا کہ اس باندی نے اللہ کا جب نام لیا تو اس نوجوان پہ جو بد نیت کے ساتھ اس کے سامنے آیا، اس نے اس رخ کو روکا، تو اس کے دل پہ اللہ کا نام کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت گناہ کی توبہ کر لی اور دل میں سوچا چلو میں اب کہیں چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ وہاں سے گزرتی تھی تو ہر روز وہ اس کو دیکھتا تھا، تو اس دن اس نے موقع کی، یعنی کہ تلاش میں تھا تو موقع بھی مل گیا۔ تو اب اس نے سوچا کہ میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، جب میں نے گناہ کی توبہ کر لی ہے تو یہ یہاں سے گزرے گی تو میرے لیے ہو سکتا ہے شیطان پھر میرے پہ غالب آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس توبہ کو نبھاؤں۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اس نے سوچا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، تو اس نے کسی دوسرے شہر کا سفر باندھ لیا۔ تو ابھی وہ چل ہی رہا تھا، تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کوئی بزرگ ہے، وہ بھی جا رہے ہیں کہیں، تو وہ تھوڑا تیزی سے چلا، اس نے آگے جا کر بزرگوں کو، یعنی کہ ان کے قریب پہنچ گیا، تو ان کو کہا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو وہ زمانے پیدل چلنے کے تھے، تو اس نے بولا کہ میں بھی جی ساتھ والے گاؤں میں جا رہا ہوں، تو چلو دونوں اکٹھے چلتے ہیں، وقت بھی گزر جائے گا اور سفر بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اب جب دونوں اکٹھے ہو گئے تو گرمی کا موسم تھا، بڑی گرمی تھی، دھوپ، سورج یعنی کہ آگ برسا رہا تھا۔ تو جو ہی یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ آ گیا۔
تو اس نے ان کے سر پہ سایہ کر دیا۔ تو اب دونوں چل رہے ہیں، تو نوجوان سوچ رہا ہے کہ یہ بزرگ ہے، نیک آدمی ہیں، ان کی وجہ سے یہ اللہ نے ہمارے سر پہ سایہ کیا ہے۔ یہ بادل جو آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے سر پہ جو ٹکڑا ہے بادل کا، یہ بزرگوں کی وجہ سے۔ تو وہ بزرگ بھی اپنے تئیں یہی سوچ رہے تھے کہ میری وجہ سے یہ دیکھیں بادل ہمارے سر پہ آیا ہوا ہے اور ہمیں سایہ کیا ہوا ہے۔ تو چلتے رہے۔ تو جب وہ بزرگ جو تھے نا، ان کا جو ڈیسٹینیشن تھی، ان کی جو یعنی کہ جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، وہ جب آیا تو انہوں نے بولا اچھا نوجوان، ہمارا تو یعنی کہ آ گیا شہر، ہم تو یہاں ہی۔ تو وہ جب دونوں علیحدہ ہوئے، تو کیونکہ اس نوجوان نے تو ابھی کوئی ارادہ خاص کیا ہوا ہی نہیں تھا کہ کون سے شہر میں جائیں گے، وہ تو یعنی کہ وہ جگہ چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس باندی کا راستہ جو ہے نا، وہ اس سے میں ہٹ جاؤں اور اس گاؤں سے میں تھوڑا دور چلا جاؤں تاکہ شیطان کا دوبارہ حملہ نہ ہو۔ تو وہ جب دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، تو بادل کا ٹکڑا جو تھا نا، وہ نوجوان کے سر پہ ہو گیا۔ تو جب وہ ان بزرگوں نے دیکھا ہے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم دونوں علیحدہ ہوئے ہیں، تو جب وہ چلا ہے تو بادل کا سایہ اس کے سر پہ ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان کی وجہ سے اللہ نے یہ ہمارے پہ بادل کا ٹکڑا بھیجا ہوا تھا۔ تو یہ بزرگ پھر اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو نوجوان کو آواز دیتے ہیں کہ نوجوان میری بات سن، مجھے بتا تو نے کون سا یعنی کہ تو عمل کرتا ہے کہ دیکھ اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا تیرے سر پہ رکھا ہوا ہے سائے کے لیے، تو بڑا کو نیک بچہ ہے تو وہ قصاب جو تھا نا، وہ قصائی، وہ نوجوان، وہ رو پڑا۔ تو جب رویا تو بزرگوں نے پوچھا نہیں بچے مجھے بتا تو صحیح تیرا کون سا عمل ہے۔ اس نے بولا بزرگوں میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں قصاب ہوں، تو میری رستے میں دکان تھی، تو وہاں سے ایک عورت یعنی کہ کسی کی نوکرانی تھی، تو وہ وہاں سے گزرتی تھی، تو میری نیت اس پہ بد آئی، یعنی کہ نیت خراب ہوئی، تو میں موقع کی تلاش میں تھا۔ تو ایک دن مجھے موقع ملا کہ وہ نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، تو میں نے اس کو روکا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں یعنی کہ اپنی جو بھی بدنیتی تھی وہ میں نے اس کے سامنے رکھی۔ تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا۔ تو جب اس نے جواب دیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو بزرگوں جب اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، جب اللہ کا نام آیا تو میں کام کیا، میں ہل گیا۔ تو میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور وہاں سے میں چل دیا۔ اب کیونکہ میری دکان اس کے رستے میں تھی جہاں سے وہ گزرتی تھی، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاتا ہوں تاکہ وہ یہاں سے گزرے گی تو پھر کہیں شیطان میرے پہ غالب نہ آ جائے اور میرے سے غلطی نہ ہو جائے، تو بہتر ہے میں کسی اور شہر میں یا کسی اور گاؤں میں جا کر قصاب کی دکان یعنی کہ کسائی کی دکان میں لگا لیتا ہوں۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹا سا عمل کیا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، تو نے ایک نیک کام کیا، تو نے توبہ کی، تو دیکھ اللہ نے اس کو تیرا صلہ کیا دیا کہ تیرے کو اللہ نے گرمی سے بچا لیا۔ یعنی ہمیں اتنی دھوپ میں آنا تھا، میں بھی تیرے بہانے
یعنی کہ سائے میں رہا، اور یہاں ہم اتنا سفر کرتے رہے، 3-4 دن لگ گئے، تو ہر روز ہمارے سر پہ یہ بادل کا ٹکڑا جو تھا وہ رہتا تھا۔ تو میرے اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی نیکی کریں تو اللہ اس کا آپ کو صلہ ضرور دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نیکی کریں تو اس کا صلہ اسی وقت آپ کے سامنے اللہ کسی یعنی کہ بندے کو بھیجے، جا اس کو بول دے یہ تیرا میں نے صلہ دیا۔ نہیں نہیں، اللہ کا صلہ دینے کا اس کا سلسلہ اپنا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ وہ آپ کو یعنی کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری کہاں خیر خواہی کر رہا ہے، کہاں ہمارا بھلا کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہم جس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور جس کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اللہ کا سلسلہ جو ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق سارے سلسلے کرتا ہے۔ تو نیکی کا بدلہ وہ ضرور دیتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، نیکی کریں، کیونکہ چھوٹا چھوٹا یہ جو نیکی کا چھوٹا سا عمل بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے قریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کا نظام کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں نیکی لکھتی جاتی ہے، اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کی نیکی علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ لیکن برائی کا دیکھیں، آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ لکھتا نہیں ہے، جب آپ کرتے ہیں تو پھر لکھتا ہے۔ تو نیکی کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے، تو ہمیشہ کوشش کیا کریں، نیک کام کیا کریں۔ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی کہ توبہ کریں تو سچی کریں۔ اللہ ہمیں سب کو نیک کام کرنے کی، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔